بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، میں نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا۔ اللہ میں کیا کروں؟ عثمان کہاں چلے گئے؟ عثمان میرے بھیا۔ کہتی ہے کیا کیا سوچا تھا، کیا کیا ہو گیا؟ رونی بچے رونی۔ اللہ تمہیں صبر دے، اللہ تمہاری ماں کو بھی صبر دے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو صبر دے اگر یہ سچ میں ہوگا، اور اگر تم لوگ ناٹک کر رہے ہو نا، اللہ تم سب سے پوچھے گا۔ کہتی ہے بھئی آپ سب لوگ میرے بھائی کے لیے دعائیں کرنا، شاید میری قسمت میں اور ہم سب کی قسمت میں یہی لکھا تھا، جو ہونا تھا سو ہو گیا، ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ بالکل بالکل فاطمہ، کوئی نہیں ٹال سکتا۔ تو استغفر اللہ۔ کہتے ہیں سارے رشتہ دار آ رہے افسوس کرنے کے لیے، میری چھوٹی چھوٹی بہن بہت زیادہ دکھی ہے، اتنا زیادہ رو رہی ہے۔ لیکن کل ہم نے سب کو ہنستے ہوئے دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا تھا نا مہم اور دعا کو۔ کہتی ہے دعا اتنی رو رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں ہے، جھوٹ کی انتہا دیکھو، دعا تو اتنا زور زور سے ہنس رہی تھی، میں نے خود اس کے دان دیکھے تھے، وہ بھی کیا ہی بولوں میں یار۔ اچھا یہ دعا کی کہانی بتا رہی کہ میں بہت خوش تھی، میرا بھائی آ رہا ہے۔ دعا بھی فل آن ڈرامے باز ہے بھائی، یا تو تم ڈرامہ کری یا تو دعا سے ڈرامہ کروایا تم لوگوں نے، اس کی بھی ویڈیو بنا لی ہوگی۔ اچھا وہ دعا کا بتا رہی ہے کہ اس نے بولا تھا کہ میں نے نام بھی سوچ کے رکھ لیا، میں اس کو نام سے بلاؤں گی، ننا بھیا ننا بھیا۔ ننا بھیا کو پانی میں بہا دیا، ننا بھیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، راتوں رات غائب ہو گیا بیچارہ ننا بھیا، بیچارہ۔ یہاں پہ فاطمہ کہہ رہی ہے ننا بھیا چلا گیا، ننا بھیا۔ اوور ایکٹنگ یار، اس کے نا اوور ایکٹنگ کے نا 10 روپے کاٹو فوراً سے۔ کہتی ہے اللہ پاک ہم سب کو صبر دے، یہ بہت بڑا صدمہ تھا، میں 3-4 دن تک کوئی ولاگ نہیں ڈالوں گی، کیونکہ میں سامنے بیٹھ کے ایکٹنگ نہیں کر سکتی۔ اپنی ماں کو بولو جلدی ولاگ ڈالے، کہاں دفنایا، کیا کیا، اور اسپتال کا نام بھی ذرا آ کر بتائے کہ کون سے اسپتال میں اس کی ڈیلیوری ہوئی ہے، بس وہ تو بتا دو، باقی ہم پہ چھوڑ دو، میں معلومات کروا لوں گی۔ ایک بار یہ ہاسپٹل کا نام بتا دینا کہ اس ہاسپٹل میں یہ بچہ پیدا ہوا، میں خود معلومات کروا کے آؤں گی، اور اگر سچ میں پیدا ہوگا تو بھی آ کر بتاؤں گی کہ اس کی سچ میں ڈیلیوری ادھر ہوئی ہے، اور اگر نہیں پیدا ہوا تو بھی آ کر بتاؤں گی، جھوٹ قسم سے نہیں بولوں گی۔ لیکن یہ ہاسپٹل کا نام تو بتائے کہ کس ہاسپٹل میں ڈیلیوری ہوئی، یہ تو نام بھی نہیں بتا رہے، نہ ہاسپٹل کا نام بتا رہے، نہ یہ لوگ اس کا نام بتا رہے، کیا بولتے دائی کا نام بتا رہے، دائی کون سی ہے، لیکن دائی سے مجھے کیا کرنا، مجھے ہاسپٹل کا نام بتائے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ہاسپٹل میں ڈیلیوری کی ہے، نہ کوئی برتھ سرٹیفکیٹ، نہ کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ، کچھ بھی نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں۔ کوئی تو پرچہ ملا ہوگا، کچھ تو ملا ہوگا بھائی، نارمل ڈیلیوری آپریشن، کوئی تو ایسی چیز ہوگی نا، یا آ کر خود ہی بتا دو بھائی، ویڈیو اگر بنائی ہے بچے کی پیدا ہونے کے ٹائم پہ دکھا دو، تاکہ یہ ہم لوگ بولنا بند کر دے۔ ہمیں گنہگار کر رہے ہو تم لوگ آ کے، جو ویڈیو میں دکھ رہا ہے اس سے تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ڈرامے باز فیملی ہے، فل ڈراماٹک فیملی ہے۔ فاطمہ کی بھی کوئی ویڈیو نہیں ہے کہ میرا چھوٹا ننا بھیا، کیا ہی بولوں یار، معذرت کے ساتھ جس کو برا لگ رہا ہے، میں کیا کروں، ان کے ڈرامے ہی نہیں ختم ہو رہے، اتنی اوور ایکٹنگ کری ہے کہ میں کیا ہی بتاؤں، کم اوور ایکٹنگ کیا کرو، بہت بری لگ رہی تھی فاطمہ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، آپ لوگ کیسے؟ تو چلے جی ایک زبردست ریئیکشن ریویو کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں آج کا ویڈیو کو فل واچ کرنا، لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی لازمی کرنا۔ تو چلے جی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی یہاں پر بھائی فائنلی اس کی بیٹی کی ویڈیو آ گئی ہے، فاطمہ کی ویڈیو آ گئی ہے، گئی تھی اپنی ماں کی ڈیلیوری کے لیے، لیکن وہاں سے وہ چلی گئی کسی مہندی نائٹ پہ، لیکن اس کی ویڈیو میں اور عائشہ کی ویڈیو میں بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں کی الگ الگ سٹیٹمنٹ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ میرے گھر پر آئی ہے، اور مہندی کی نائٹ ہم لوگ گئے تھے، دوست تھی باجی کی بھی اور میری بھی، ہم وہاں گئے تھے، مطلب رات کو یہ لوگ وہاں گئے تھے، اور صبح جو تھی وہ کوثر کے ابو کا انتقال ہوا تھا، اور پھر نیکسٹ ڈے یہ روانہ وہاں سے ہو گئی۔ یہ بات عائشہ نے بتائی اپنی ویڈیو میں، لیکن یہ کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے اس کی ویڈیو پہ غور کرتے ہیں، کیا کیا اس نے بولا کہ ایک ورڈ ٹو ورڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اس کی ویڈیو کا سٹیٹمنٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اور کس طرح کا یہ ڈرامہ کر رہی ہے، ناٹک کر رہی ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خیر چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔
روتے روتے بتانے لگی کہ بہت بڑا صدمہ ہے. کتنا بڑا صدمہ ہے؟ ویڈیو سامنے موبائل رکھ کے کیمرہ رکھ کے اپنی شکل دکھا کے ویڈیو بناتی نا. اپنے موٹے موٹے آنسو جو تم نکال رہی تھی وہ سامنے بیٹھ کے بناتی. آفٹر آل کانٹینٹ ہے بھائی، تم لوگوں کا کانٹینٹ ہے، تم لوگوں کو پھر اچھے سے کیش کروانا چاہیے. ڈالر کا نشان تم نے بھی کھلا رکھا، ڈالر کا نشان عائشہ نے بھی کھلا رکھا. فل ٹائم یہ لوگ ڈالر چھاپ رہے، اور اگر ہم ریئیکشن والے آ کر بات کرتے تو ان کو بہت برا لگ جاتا ہے کہ بھائی ہم پہ آ کر جو ہے آپ لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں. بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے. ہمیں بھی پتہ ہے اگر یہ ریئل ہے، یہ واقعی بہت بڑا صدمہ ہے. میں پھر کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں کو صبر دے. اگر یہ ریالٹی پر ہے نہیں، انفارچونیٹلی یہ ڈرامہ ہے، یہ کوئی ریالٹی ہے ہی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نجمہ اینڈ میں کیا ڈرامہ لے کر آتی ہے. اگر اس کو یہ ٹرولنگ برداشت ہے تو کرتی رہے، ہمارے باپ کا کچھ نہیں جا رہا. اگر اس کے پاس ویڈیو ہے، چیزیں ہیں، قبر میں دفنانے کا سارا سین پارٹ ہے، سب کچھ ہے، تو دکھا دے سوشل میڈیا پہ. یہ ٹرولنگ جو اس کی ہو رہی ہے یہ بند ہو جائے گی، ہم معذرت کر لیں گے. لیکن نہیں، وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی، اور اپنے لوگوں کو آ کر اس نے ایک ورڈ نہیں بتایا کہ یا میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. اپنے چینل سے ایک بھی بات اس نے نشر نہیں کری ہے، خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے. پہلی ویڈیو مکار سے بنوائی، سیکنڈ ویڈیو عائشہ کی آئی، اور تھرڈ ویڈیو اس کی آئی، اور تینوں کا بیان ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے بالکل. ان کے بیانات ایک دوسرے سے میچ ہی نہیں ہو رہے، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ فاطمہ جو تھی وہ مہندی نائٹ پہ گئی ہوئی تھی بقول عائشہ کے، اور یہ میڈم کچھ اور بتا رہی ہیں. سنیے گا ذرا. روتے روتے کہنے لگی کہ کیا کیا سوچا تھا پر کیا کیا ہو گیا. اللہ تمہارے دل کو صبر دے فاطمہ. مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے، کیا کروں. یہاں پر یہ ایکٹنگ کرتے وقت بول رہی ہے یہاں پہ بہت آنا جانا ہو رہا ہے، بہت زیادہ. ہاں تو تم لوگوں نے پورے خاندان میں مطلب بتا دیا ہے کہ بھئی بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اتنا خطرناک برین واش کیا ہے تم لوگوں نے ستارہ کی امی کا، اور ستارہ کی امی نے، ظاہر سی بات ہے وہ ماں ہے، وہ برین واش میں آ گئی، اور وہ سب کو یہی یقین دلا رہی ہے کہ ہاں میرا پوتا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. تو آف کورس پھر ستارہ کو بھی یقین ہوگا، یقین ہوگا نہیں بلکہ اس کو یقین ہے کہ بھائی فاروق کا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا. سوچنے والی بات ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ نہیں سمجھے آگے سنیں. لیکن اگر کسی سے پوچھ لو نا کہ بچہ دیکھا، نہیں ہم نے بچہ نہیں دیکھا. کسی سے یہ پوچھ لو کہ بچے کا جو مطلب جو ڈیلیوری سارا کچھ ہے، کسی نے بھی دیکھا؟ نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا بھائی، کسی ایک سنگل بندے نے نہیں دیکھا. اور یہ بات میں نے کل جو ہے نا انور چاچا کی ویڈیو سے پہلے ہی آپ لوگوں کو انفارم کر دی تھی. پرسوں سے میں چیخ رہی ہوں، کسی نے بھی نہیں دیکھا، کسی نے مطلب کسی نے نہیں دیکھا. ایون اس کی بیٹی کو بھی گھر سے بھگا دیا گیا. اس کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ لوگ آ رہے افسوس کے لیے آ رہے کیونکہ اس کا بھائی عثمان جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. پتہ نہیں کہاں پہ رخصت کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ندی میں پھینک دیا ہے، مچھلی کی خوراک بنا دیا ہے. قبر تو اس کی دور دور تک کوئی دکھائی نہیں رہا. الٹا سوالات لوگوں کے اوپر کھڑے کر دیے کہ جلدی آ کر بتاؤ ہمارے بچے کی قبر کدھر ہے، میرے بچے کی قبر بتاؤ تاکہ میں جا کر وہاں پر اپنا اظہار افسوس کروں. جبکہ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، یہاں پر میں نے سرائکیوں سے کویسچن کیا تھا، نیچے بہت سارے لوگ آئے، سب نے آ کر جواب دیا کہ ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ بچے جب پیدا ہوتا ہے یا مرا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے باقاعدہ سے اس کو غسل دلوایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد قبرستان میں لے جا کے اس کو دفنایا جاتا ہے. اس کی قبر دکھتی ہے، پتہ چلتی ہے. جبکہ ابھی پچھلے دنوں فاطمہ گئی تھی ڈی ڈی کے ساتھ، جب یہ گئے تھے گاؤں پہ، جب یہ گئی تھی وہاں پہ تو یہ اپنے بچے کے پاس گئی تھی، قبر پہ گئی تھی، اس کی تعزیت کے لیے گئی تھی. وہاں پر اس کو ملنے جاتی ہے، جب بھی جاتی ہے یہ بار بار جاتی ہے، اپنے بیٹے سے مل کر آتی ہے. محمد نام ہے نا اس کے بیٹے کا، فاطمہ کے بیٹے کا نام، یا وہ سلیمہ کے بیٹے کا نام تھا محمد. ان دونوں میں سے کسی ایک کے بیٹے کا نام محمد تھا، مجھے یاد نہیں ہے. تو خیر وہ جاتی ہے قبر پہ. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان میں بھی قبریں ہوتی ہیں، لیکن بس یہ واحد نجمہ کا بچہ ہے جس کی قبر ہی نہیں ہے. بھائی کہتے ہیں ندی میں بہا دیا، پانی میں اس کو پانی کے ساتھ جو ہے کنارے میں دفن کر دیا، مطلب پانی میں اس کو اٹھا کے ڈال دیا. کوئی پری میچور بچہ تو نہیں تھا، 2 مہینے کا تو نہیں تھا، نہ 1.5 مہینے کا تھا، یا اس کو کچرے میں پھینک دیا یا اس کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیا. اچھا خاصا بڑا انسان پیدا ہوا ہے، 9 ماہ سے اوپر کی پریگننسی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس بچے کو اٹھا کے مطلب ندی کے پاس دفنانے کا مطلب ہے ندی میں بہا دیا. ٹھیک ہے. یہاں پر اس نے بولا سبھی وہاں پر بہت دکھی ہے، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں. کوئی بھی دکھی نہیں تھی، بلکہ تمہاری بہن جو مہم تھی یا رخسار مہم تھی شاید، وہ ہنس رہی تھی، اچھا خاصا مسکرا رہی تھی، اور دعا کے بھی دانت نظر آ رہے تھے. تو تم یہاں پر یہ جھوٹ مت بولو کہ میری بہنوں کا رو رو کے برا حال. اس کے بعد
عائشہ نے جو کل ویڈیو بنائی ہے اور ویڈیو جو اس نے ڈالی ہے اس کے جو اندر نیکسٹ ڈے جہاں پہ مدنی کی بیوی بیٹھی ہے اور اس کا بیٹا زین وہاں پر کھیل رہا ہے تو وہ بھی بیٹھ کے ہنسی رہی ہے، اس بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے اور بچے وہاں بالکل خوش تھے، موبائل استعمال کر رہے تھے اور عائشہ نے بچوں کو ڈانٹا کہ جاؤ کمرے میں بیٹھ کے موبائل کرو، جاؤ یہاں سے سارے اندر نا، جو لوگ افسوس کے لیے آ رہے تھے۔ تو تم یہ جھوٹ مت بولو، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ کون کتنا رویا اور کون کتنا نہیں رویا۔ تمہاری بہنیں ہنس رہی تھی، کہنے لگی کہ اتنا رو رہی تھی، زندگی بھر کا صدمہ۔ ہاں، زندگی بھر کا صدمہ ہمیں بھی لگا ہے کہ تم لوگوں کے چھوٹے بچے پیدا ہونے کے بعد اگر وہ زندہ نہیں رہتے تو تم لوگ پانی میں مچھلی کی خوراک اس کو بنا دیتے ہو کہ جاؤ بچوں مچھلی کھائے گی، اچھا ہے مچھلی کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو بس استغفر اللہ، پہلی مرتبہ سن رہی ہوں۔ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، بہت بڑا صدمہ ہے بھائی، واقعی بہت بڑا حادثہ اور بہت بڑا صدمہ ہے یہ، بچے کو پانی میں پھینک دیا، بہا دیا، یہ واقعی بہت بڑا حادثہ ہے۔ ہم اس کو برداشت نہیں کر پا رہے، ہم پریشان ہیں کہ ہم کس طرح اس بات کو حجم کریں۔ میرے کمنٹس میں ساری میری بہنیں پریشان ہو گئی ہیں، رات بھر سوئی نہیں ہے، سب کے کمنٹس پڑھ رہی ہوں کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی، یہ کیا سین ہے بھائی؟ بجائے یہ کہ عائشہ آ کر بتائے کہ ہاں یہ قبر ہے، جا کر دیکھ لو، منہ پہ چپڑ مارنی چاہیے نا کہ یہ نہیں قبر، الٹا کے سوال جو ہے وہ کھڑے کر کے چلی گئی کہ بتاؤ میرے بچے کی قبر کا ہے اور باجی کی بچی کی قبر کدھر ہے، تاکہ ہم بھی جا کے اظہار افسوس کریں۔ بے شرم کہتی ہے میرے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اللہ تعالیٰ سب کو صبر دے۔ تو جب تم لوگوں نے اس کو پانی میں اٹھا کے بہا دیا یا پانی کے کنارے دفنا دیا تو تمہارے بھائی کو جو ہے وہ تو جنت کا پھول تھا، وہ جنت میں چلا گیا۔ کہہ رہی ہے میرے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ تم لوگوں نے تو دوزخیوں والا کام کیا ہے، وہ تو جنت کا پھول تھا بھائی، پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں بقول تم لوگوں کی کہ وہ مطلب زندہ ہی نہیں رہا ہے نا۔ میں ویڈیو ٹو ویڈیو بات کر رہی ہوں، میں تو مانتی نہیں ہوں اس پریگننسی کو، لیکن میں نے بول دیا نا پریویس ویڈیوز میں کہ میں ویڈیو ٹو ویڈیو آ کر ان کو کاؤنٹر کروں گی۔ میری جو بات تھی میں اسی پہ ہی کھڑی ہوں کہ یہ پریگننسی ریئل نہیں تھی، فیک تھی۔ اب آ کے پروف دے دے اور ہمیں یقین دلا دے تاکہ ہم خاموش ہو جائیں، لیکن ان کو تماشا اپنا دکھانا ہے، دیکھنا ہے اور اپنی ٹرولنگ برداشت کرنی ہے تو کرتے رہو، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے۔ کہتی ہے کہ اس دن شب معراج تھی اور ساری رات عبادت کرتے رہے، اگلے دن میں نے روزہ رکھا، پوری رات میں جاگتی رہی اور میں نے کہا میں صبح 9 یا 10 بجے اٹھوں گی اور صبح اچانک سے مجھے کالز آنا شروع ہو گئے، پر تمہاری خالہ کہہ رہی ہے کہ پوری رات تم مہندی میں تھی، ان کے ساتھ وہاں ناچ رہی تھی۔ وہ کیا تھا پھر؟ تمہاری خالہ کی سٹیٹمنٹ اور تمہاری سٹیٹمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمہاری خالہ نے بولا کہ یہ میرے ساتھ مہندی میں گئی تھی اور ایک رات پہلے میرے ساتھ آئی ہوئی تھی، میرے گھر پر رہ رہی تھی، میرے ساتھ تھی، تو تم تو مہندی میں وہاں ناچ رہی تھی، تو تم یہ کیوں بتا رہی ہو کہ میرا روزہ تھا، شب معراج تھی اور میں وہاں پر بیٹھ کے میں نے عبادت کی اور نیکسٹ ڈے میں نے روزہ رکھا؟ ایک نمبر کے جھوٹے لوگ ہیں کہ بیان مل نہیں رہے۔ آگے سنیں، کہتی ہے میں سو رہی تھی، صبح کے 7 یا 8 بجے کا ٹائم تھا، میرے موبائل پہ اتنے کالز آئیں گے، اتنے کالز آئے، اتنے میسیجز آئے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مکار اس کو فون کر کر کے تھک گیا، لیکن یہ میڈم عبادت کر کے سو رہی تھی، سوری مطلب پوری رات مہندی میں ناچ ناچ کے سو رہی تھی۔ 2 موبائل کی گھنٹیاں مسلسل بجتی رہی اور بالکل بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، کیونکہ میڈم نے زیادہ کھانا کھا لیا تھا مہندی میں، اسی لیے زیادہ ناچ ناچ کے نا وہیں پر لڑک گئی تھی۔ زیادہ نہیں کھاتی نا، زیادہ کھانا نہیں کھانا تھا، زیادہ ڈانس بھی نہیں کرنا تھا، آفٹر آل مہندی نائٹ تھی، کوئی نہیں مہندی تھی نا، زیادہ کچھ تو بڑا نہیں ہوا تھا۔ کہتی ہے ہسبینڈ کی کال آئی اور صبح صبح میں نے اٹھائی کہ کیا ہوا تھی، صبح صبح کیوں کال کر رہے ہو، کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جو چاچو عاشق ہے کوثر کے والد، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ میں نے دھاڑے مار مار کے روئی جیسے وہ دوسرے چاچو کا انتقال ہوا۔ کہنے لگی کہ میرا دل نہیں تھا وہاں جانے کا، لیکن مکار نے بولا کہ آپ ان کے پاس جاؤ۔ آپ یقین کریں گے یہ والے جو چیزیں یہ ریکارڈ کر رہی تھی نا، اس میں اتنے کٹس لگے کہ آپ لوگوں کی سوچیں، یہ جو بتا رہی ہے سٹوری اس میں بھی کٹس لگے۔ اگر کوئی بات ڈائریکٹ ہوتی، جیسے میں ریئیکشن دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں بیچ میں پاز پتہ کرتی ہوں، جب جیسے مجھے بھی نزلہ ہو رہا ہے، میں نے ابھی پھر پاز کیا، مجھے نزلہ ہو رہا ہے تو مجھے کھانسی آ جاتی ہے، ابھی دیکھیں پھر مجھے پاز کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا سوری، میں نے پاز کیا، میں پاز کا بتا رہی ہوں، جب کوئی پاز کرتا ہے نا، جب آپ کو بیچ میں کوئی بات یا ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اس میں سے کوئی پوائنٹ نکالنے ہوتے تو آپ اپنی ویڈیو کو پاز کر دیتے ہو، رائٹ؟ تو اگر آپ کو کوئی روانگی میں کوئی بات کرنی ہوتی جو آپ کو آلریڈی پتہ ہوتی ہے یا مجھے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات کرنی ہے، میں کبھی بھی پاز نہیں کرتی، میں 10-15 منٹ بھی بغیر پاز کیے بات کر لیتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا بولنا ہے، کیونکہ وہ سٹوری فیک نہیں ہوتی، جو میرے دل میں پوائنٹس ہوتے ہیں میں وہی بولتی ہوں۔ اس نے اتنے کٹس مارے نا کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے، اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو وہ کٹس مارتا ہے۔ رات ان کی خالہ کے بھی بڑے کٹس لگے ہوئے تھے، آپ لوگ نوٹ کرنا۔
کہنے لگی میرا دل نہیں تھا وہاں جانے کا، لیکن پھر بھی میں گئی، یعنی وہاں پہ پھر وہاں پہ بھی 3 سے 4 کٹ اسی بات کو لے کے لگے۔ کہنے لگی کہ بھئی میری امی کی طبیعت خراب تھی اور میں نے کہا میں نے نہیں جانا، تو مجھے جو ہے مجبوراً وہاں پر جانا پڑا۔ جب تمہاری امی کی طبیعت خراب تھی تو تم کیوں گئی؟ تم کراچی سے آئی اپنی ماں کے لیے تھی، اتنا بڑا اس کا ثانیہ ہونے والا تھا، ڈیلیوری ہونے والی تھی، عثمان عبداللہ پیدا ہونے والا تھا، تم کیوں چلی گئی اپنی ماں کو چھوڑ کے؟ تم آئی اسی لیے تھی، لیکن تم چلی گئی کیونکہ تم لوگوں کا یہ ڈرامہ تھا، ٹھیک ہے؟ مکار نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی، آپ کو جانا ہے تو جاؤ، نہیں جانا تو مت جاؤ، کیونکہ ابا اماں جو بھی ہے ٹکٹ کر کے نکل گئے، وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ جب اس کے گھر سے بڑے جا رہے تھے، اس کا جانا تو بنتا ہی نہیں تھا کیونکہ یہ چھوٹی تھی، گھر سے کراچی سے اس کی ماں کلثوم آنٹی اور وہ جو دوسرا بشیرہ تھا وہ نکل گیا تھا، وہ چلا گیا تھا، تو یہ کیوں گئی؟ اس کا دل بھی نہیں تھا اور مکار نے منع بھی کیا، لیکن پھر بھی گاڑی میں ان کو بٹھایا نجمہ نے اور عائشہ نے، اور ان کو بٹھا کے وہاں سے روانہ کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے نجمہ نے ضد کر کے اس کو وہاں سے روانہ کر دیا، کیونکہ آخری اسٹوری کو انجام جو دینا تھا نا، مطلب اسٹوری 9 ماہ تک پریگننسی لے کر آئی ہے، ظاہر سی بات ہے آخری اس میں تم ٹرول نہ ہو جاؤ تو تمہیں وہاں سے نکال دیا گیا بڑے طریقے سے کہ مکار اور اس کی چترول نہ ہو جائے، کیونکہ اس کو بھی گالیاں پڑتی، پتہ ہے بہت طریقے سے اس کو وہاں سے آؤٹ کیا گیا ہے تاکہ اس کی ٹرولنگ نہ ہو۔ جب تمہیں اپنی ماں کے پاس رہنا ہی تھا تو رہ جاتی، ڈرامے کیوں کیے؟ تم گئی کیوں پھر؟ میں آپ کے پاس رہوں گی، آپ کے پاس رہوں گی۔ یہاں پر اس نے یہ بولا کہ پاپا جو ہے ہمارے جو گنے ہیں نا اس کی کٹائی ہو رہی ہے، پاپا یہاں نہیں تھے، وہ گاؤں میں تھے، تمہارے جانے کے بعد تمہارا پاپا بھی وہاں پر آیا تھا، جھوٹی کہیں کی، جھوٹ کیوں بول رہے؟ تمہارا باپ بھی تو وہاں پر گیا تھا، کاشف نے آ کر ویڈیو میں بتایا ہے کہ وہاں پہ فاروق بھی پہنچا ہوا تھا افسوس کے لیے، اس کا باپ بھی گیا لیکن پھر بھی اس کو بس میں بٹھا کے روانہ کیا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا سٹوری؟ کہتی ہے اذانوں کے ٹائم کام زیادہ ہوتے تو وہ صبح صبح چلے جاتے کیونکہ ان کو گنے کی کٹائی کرنی تھی۔ یہاں پر پاپا کو بھی کلین چٹ دی گئی کہ پاپا کے سر پہ سارے کام ہوتے تو اسی لیے پاپا چلے گئے تھے، پاپا وہاں افسوس کے لیے تو گئے تھے، پر تم جیسی پدی کا کیا کام تھا اس میت پہ جانے کا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ کراچی سے ساس سسر بھی گئے، باپ بھی گیا، لیکن یہ کیوں گئی بس میں ایکسٹرا؟ کیونکہ ڈرامے کو فائنلی انجام دینا تھا، اس کو ٹرولنگ سے بچانے کے لیے اس کو ہٹایا گیا، اور وہ بھی اینڈ موقع پہ سوچ کے کہ اس کو ہٹاؤ، اس کی ٹرولنگ نہ ہو۔ امی نے زبردستی بھیجا اور میرا دل نہیں کر رہا تھا جانے کا، اور شاید میں نے غلطی کی، ہائے میرا عثمان چلا گیا۔ اچھا جی آگے سنیے۔ بس چاچو عاشق کی پوری سٹوری سنائی جو کہ میں نہیں سنا رہی کیونکہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ وہ سٹوری اپنی ویڈیو لمبی کرنے کے لیے اس نے وہ پوری سٹوری سنائی، میں ان چیزوں پہ بات نہیں کروں گی، مدعے پہ آتے۔ یہاں پہ اس کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور یہ یہاں پر بیٹھ کے اپنی سٹوری سنا رہی ہے کہ بھائی میں شادی سے پہلے گھر سے اکیلے نہیں نکلتی تھی اور میں دوستوں کے ساتھ بھی نہیں جاتی تھی، میں نے آنا جانا جو شروع کیا ہے وہ میں نے شادی کے بعد آنا جانا شروع کیا، پوری ایک صفائی دی ہے، پوری ایک لسٹ دی ہے۔ آپ صدمے میں ہیں، شاید آپ بھول گئی ہیں میڈم آتمہ، آپ بھول گئی ہیں، آپ کا دماغ کام شاید نہیں کر رہا۔ میں یاد دلاؤں جو سٹوری تم سنا رہی ہو ویڈیو کے اندر، پہلے تم نے چاچا عاشق کی سٹوری سنائی، اس کے بعد تم نے اپنے صفائی دے رہی ہو کہ میں شادی سے پہلے، ارے بھائی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے، اس کے بارے میں بات کرو نا، یہ کیوں بتا رہی ہو کہ تم اکیلے جاتی ہو نہیں آتی ہو، کیا ہے کیا نہیں، کسی کو کیا انٹرسٹ ہے؟ یہاں پر اس نے بولا کہ ہمیں بس میں امی والوں نے بٹھایا، اور عائشہ نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں نے یہ بس کی فوٹو کھینچی اور باجی کو بھیجی کہ دیکھو میں نے تمہاری بیٹیوں کو جو ہے یہاں بس میں بٹھا دیا، اور یہ فوٹو جو ہے ان کو بھیجو کہ اس بس میں یہ آ رہے ہیں تاکہ وہاں سے ان کو کوئی پک کرنے کے لیے آ جائے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ امی والوں نے ہمیں بٹھایا تھا۔ اس کا مطلب میرا شک بالکل ٹھیک تھا، میں نے صبح کی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ گاڑی میں نجمہ بھی تھی، یہ بھی تھی، فاطمہ بھی تھی، رخسار بھی تھی، بس میں یہ خود ہی بٹھانے کے لیے لے کر گئے ہیں، اور تصویر لے کے اس نے باجی کو بھیجی اور اس کے بعد وہ فوٹو آگے بھیجی گئی ہے کہ اس طرح سے اس طرح ہے، تو پھر باجی تو تمہارے ساتھ تھی نا، امی والوں نے اس کو چھوڑا ہے، اور عائشہ کہہ رہی تھی میں نے اکیلے ان کو بس میں بٹھایا ہے۔ یہ ایک اور جھوٹ دیکھو ان کے۔ یہاں پہ اس نے یہ بولا کہ رات کے 12 بجے قریب ہمیں پتہ چلا کہ میرا بھائی پیدا ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ اب یہاں پر غور سے سننا، اس نے بولا ہے میرا بھائی پیدا ہوا، فوت ہو گیا، اور اگلے دن تھا جنازہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا میں رات کے ٹائم آ نہیں سکتی تھی، میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کے اپنی امی کے پاس آ جاؤں۔ کس کا جنازہ؟ تمہارے بھائی کا جنازہ؟ کہاں ہے جنازہ؟ وہ تو انور چاچا نے آ کر بولا، اور پھر اس پہ سٹیمپ تمہاری خالہ نے لگایا کہ راتوں رات جو ہے قبر بھی نہیں، اس کو پانی میں بہا دیا۔
پھر جنازہ کون سا پڑھنا تھا تمہارے بھائی کا؟ غور سے سننا یہ بات، اس کی ویڈیو میں اس سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس نے کہا ہے نیکسٹ ڈے جنازہ تھا، میرا بس نہیں کر رہا تو میں رات کو بھاگ کے آ جاؤں۔ حد ہو گئی ہے یار۔ کہنے لگی کہ میں اتنا روئی کہ میں اڑ کر اپنی امی کے پاس چلی جاؤں۔ تو تم آئی اسی لیے تھی، تمہیں جانا تو ویسے نہیں چاہیے تھا، تم اپنی امی کی ڈیلیوری کے لیے آئی تھی، تم کیوں گئی؟ کہتی ہے خوشیوں کو کیا ہو گیا، اتنے میں خوشی آئی تھی، ہائے اللہ خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ کہتی ہے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنے بھائی کو اٹھاؤں گی، اپنے ہاتھوں سے اپنی امی کی ڈیلیوری کرواؤں گی، اس کو گود میں لوں گی، اس کا نام رکھوں گی، عثمان پیدا ہوا ہے، لیکن ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ یہ کیا ہو گیا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، یا اللہ کوئی آ کر مجھے جھوٹا ثابت کر دو، خدا کا واسطہ ہے نجمہ کوئی ویڈیو بنا کے ڈال دو، کچھ دکھا دو تاکہ میں خاموش ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اگر سچ میں ہوا ہے، میں پھر کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو صبر دے، آمین۔ آگے سنیں۔ اچھا بات سنو، زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں، میں تھوڑی سی اوور ایکٹنگ ساتھ ساتھ میں کر رہی ہوں کیا کروں یار۔ آگے سنیں۔ کہتی ہے میں اس کا نام رکھوں گی، اس کو دیکھوں گی، اس کو پیار کروں گی، اس کا نام رکھوں گی، ہائے اللہ میرے دو بھائی ہو جائیں گے، اور پھر ہم اس کا خیال رکھیں گے، اس کے منہ میں سیریلیک دیں گے، بسکٹ دیں گے، اس کو گود میں لٹاؤں گی، میرا عثمان بھائیا، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑا خوش ہوں گے۔ لگی ہم ایک بھائی کا خیال رکھیں گے اور دوسرا بھائی ہمیں ہنسائے گا، ہم اس کا خیال رکھیں گے، ہم اس کے ساتھ نا اونو کھیلیں گے، لوڈو کھیلیں گے، پب جی کھیلیں گے۔ یہ نام میں لے رہی ہوں، آگے سنیں۔ اتنی اوور ایکٹنگ، توبہ توبہ۔ کہنے لگی کہ رات 12-1 بجے کا ٹائم تھا، میں کچھ کر نہیں سکتی، اور لیکن یہ والی اوور ایکٹنگ کرنے سے باز نہیں آؤں گی میں، یہ کہہ رہی ہے دیکھ لو۔ پھر کہنے لگی کہ پاپا آئے وہاں پر، اور وہاں پہ جو چاچا ہے، جو کوثر کے باپ ہے، اس کی نماز جنازہ ہوئی اور وہ پڑھایا، اور پھر ہم وہاں سے مطلب آ گئے۔ یعنی رات کو جو بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی، صبح میں وہ گیا تھا وہاں پہ، ان کا بھی نماز جنازہ جو بھی سارا تھا وہ ہوا، اور پھر وہ اپنے پاپا کے ساتھ یہ دونوں صبح یہ گیا ہے نا، رات کو بیبی کی ڈیتھ ہوئی ہے نجمہ کے بچے کی، رات 12 بجے رات کو ندی میں اس کو بہا دیا۔ پھر صبح کے ٹائم پہ مکار کے چاچو کے نماز جنازہ تھی، تو فاروق صبح وہاں گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دونوں لڑکیوں کو وہاں سے لے کر آیا، ان کی نماز پڑھ کے اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر پہ یہ لوگ سارے آ گئے، پھر ان کے گھر پہ لوگ آنا سٹارٹ ہو گئے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو بچہ راتوں رات انہوں نے جو ہے وہ ندی میں بہا دیا، پتہ نہیں کیا کیا، سمجھ سے باہر ہے یار، بڑی کوئی عجیب سٹوری ہے۔ کہنے لگی کہ جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور ہم یہاں پر گھر پہنچے تو میری ساری بہنیں اتنا رو رہی تھی جس کا برا حال تھا، پر ہم نے ویڈیوز میں ان کو ہنستے ہوئے سنا تھا، ایون عائشہ بھی اور وہ جو بدری کی بیوی تھی وہ بھی سب نارمل تھے، جھوٹ نہیں بولو فاطمہ۔ کہنے لگی کہ جب میں نے سنا نا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا، اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور میرے پاؤں تلے نا زمین نکل گئی، زمین کو پکڑ کے رکھتی نہ جاتی نا ادھر، کیوں گئی تم؟ نہیں جانا چاہیے تھا۔ کہتی ہے میں اتنا روئی جیسے خوشیوں کا مطلب ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی، اور اتنا بڑا طوفان، آندھیاں آنے لگ گئی، دروازے ٹوٹ گئے، شیشے ٹوٹ گئے، عثمان اس دنیا سے چلا گیا۔ کہنے لگی کہ میں آئی اور پھر میں نے اپنی امی کو دلاسے دیے کہ بھائی مت رو، کوئی بات نہیں، اللہ کی جو مرضی تھی وہی ہوا۔ بالکل اگر سچ میں ہوا، اللہ تعالیٰ تم لوگ کو صبر دے بھائی، آ کے ویڈیو بنا کے پروف دکھا دو تاکہ ہم چپ ہو جائے، بار بار بول رہی ہوں لیکن یہ لوگ نہیں آئیں گے۔ کہنے لگی کہ پاپا بہت زیادہ رو رہے تھے، ہم بہت زیادہ خوش تھے، ہم بہت روئے، ہائے اللہ ہم بھی روئے، ان لوگوں نے بچے کو ندی میں بہا دیا، ہم اس بات پہ بڑا روئے۔ کہنے لگی اوور ایکٹنگ کے ساتھ ہم کھیلیں گے، ہم اس کا نام رکھیں گے، ہم گلو گلو کریں گے، ہائے۔ یہاں پر یہ صاحبہ کہنے لگی کہ کاش میں اپنی امی کے ساتھ ہوتی، میں عثمان کا چہرہ دیکھ لیتی، بچے کا چہرہ دیکھ لیتی۔ تو تمہارے پاؤں کے نیچے آگ کیوں لگی تھی؟ کیوں چلی گئی تھی کیوں تم نے اپنی امی جان کو چھوڑا؟ یہ چلی گئی تھی نا، یہ چلی گئی تھی وہاں پر، کیونکہ اس پدی کو وہاں جانا تھا اظہار افسوس کرنے کے لیے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر لمبی لمبی سانسیں لینے کے بعد 1-2 پیارے سے کٹ بھی لے گئے، پھر دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ جو ہوتا ہے بس کیا کرے، اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اب میں نے امی کو سمجھا دیا، امی آپ نہیں رو، اللہ کی یہی مرضی تھی، بالکل اللہ کی یہی مرضی تھی، لیکن تم لوگوں نے جو تماشا بنایا نا اس وائی ٹی پہ، اللہ ہی پوچھے گا سب سے۔ چلے جی، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے بائے بائے۔